ان کی اتنی اہمیت نہیں ہے کہ ان کو پارلیمنٹ میں بلائیں اور جو ہے ان کو منتیں ترلے کریں. اسٹیٹ ہے, اسٹیٹ فیصلہ کرے گی کہ کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا ہے. کسی کو منتیں کرنے کی ضرورت نہیں ہے. میں نے آج میٹنگ میں بھی یہ کہا کہ جو قانون سازی کی جائے, جو پارلیمنٹ کا رائٹ ہے, پارلیمنٹ سپریم ہے اور یہ ملک قانون اور آئین کے تحت چلنا چاہیے, کسی میٹھے میٹھے کے قانون کے تحت نہیں چلنا چاہیے. دیکھیں ان کا اپنا ایک پوائنٹ آف ویو ہے, جو ان کا پوائنٹ آف ویو جو ہے وہ انفلوئنسڈ ہے اسلامی تعلیمات سے. اب یہ ہم جو قانون سازی چاہ رہے ہیں وہ جو مائنورٹیز کے لیے چاہ رہے ہیں, ہم ان کی ایج کا بات کر رہے ہیں, ہم مسلمانوں کی ایج کی تو بات کر ہی نہیں رہے. تو لہٰذا وہ ایک کنٹروورشل ایشو ہے, لیکن ہم ہر صورت میں چاہیں گے کہ ہم آگے بڑھیں اور جتنا اس کنورژن کے معاملے کو ٹرانسپیرنٹ بنایا جائے اتنا ہی اس ملک کے لیے اور اس ملک میں بسنے والی اقلیتوں کے لیے اچھا ہے, کیونکہ ان کی اب یہ شکایت کافی جو ہے زور پکڑ چکی ہے. اس کا حل کرنا اب اسٹیٹ کے لیے لازم بن چکا ہے. دیکھو اس کی اب دیکھیں, ایک تو ان کو پاپولرٹی مل رہی ہے, وہ اس بیسس پہ چندے اکٹھے کر رہے ہیں, پیسے کما رہے ہیں, اور ایک وہ شو کر رہے ہیں کہ ہم نے کسی ریلیجن پہ اتنا دھاوا بول دیا ہوا ہے. تو وہ سارا انہوں نے ایک ایگو کا ایشو بنایا ہوا ہے. میں شروع سے کہتا رہا ہوں جو پوسٹ کنورژن ہے یہ پورے پاکستان کا معاملہ نہیں ہے, یہ سندھ کے کچھ اضلاع اور پنجاب میں کہیں یہ رپورٹ ہو رہا ہے, اور یہ جو کچھ لوگ کر رہے ہیں ان کو بھی کہیں نہ کہیں سے سپورٹ ہے اور ان کے ریسورسز ہیں. اور یہ میں ہی نہیں کہہ رہا, ایک اسلام آباد ہائی کورٹ میں نے ایک کمیشن بنایا تھا, انہوں نے کمیشن نے جو رپورٹ جمع کرائی اسلام آباد ہائی کورٹ میں, تو انہوں نے کہا کہ سندھ میں آرگنائزڈ قسم کی جو ایک کیمپین چل رہی ہے جس میں خاص طور پہ ہندو بچیوں کو جو ہے انسٹیگیٹ کیا جاتا ہے, انٹائز کیا جاتا ہے کہ وہ مذہب تبدیل کریں, اور اس کے لیے پورا گروہ کام کرتا ہے. دیکھو جب ریاست اپنی ایک پوزیشن لیتی ہے نا, تو یہ تو بڑے بڑے اس کے سامنے کچھ نہیں ہوتے, اور ریاست اپنی ریٹ قائم کر سکتی ہے جب وہ فیصلہ کر لے. نمبر 1. نمبر 2 بات یہ ہے کہ جب تک کوئی قانون اس سلسلے میں موجود نہیں ہے تو یہ ایکسپلائٹیشن جاری رہے گی. آپ نے دیکھا کہ جب بھی یہ الزام لگتا ہے تو کسی انڈیویجول پہ لگا ہے, کسی اسٹیٹ پہ نہیں لگا ہے, وہ کسی میاں پہ لگا ہے, کسی کچھ اور پہ لگا ہے. یہ نہیں کہہ رہا ہے کہ کہا جا رہا ہے کہ کسی ڈپٹی کمشنر نے, کسی ایس ایس پی نے زبردستی یہ کام کیا گیا. لہٰذا ایک لا آنا چاہیے, جب لا آ جائے گا تو وہ امپلیمنٹ بھی ہوگا اور مائنارٹیز کو پروٹیکشن بھی حاصل ہو جائے. سندھ میں مذہب کی جبری تبدیلیوں کا مسئلہ کتنا سنجیدہ اور کتنا حساس, کتنے لوگ ہیں؟ دیکھیں یہ جو پورے ساؤتھ ایشیا میں ابھی سے نہیں 1947 سے جو مذہب ہے وہ سینسٹیو ایشو رہا ہے. اب یہ بچیاں تو ہوتی ہیں, بچے نہیں ہوتے, لڑکے نہیں ہوتے, نوجوان لڑکیاں ہوتی ہیں, ان کا مذہب تبدیل ہوتا ہے تو بھئی جو اولڈ ایج کے لوگ ہیں یا مائنرس ہیں وہ کیوں نہیں کرتے. تو یہ بہت ہی سنگین ہے, بہت ہی سینسٹیو ہے. اس کی یہ جو کیونکہ مذہب اس میں انوالو ہو جاتا ہے تو اس کی سینسٹیوٹی بہت بڑھ جاتی ہے, اور یہ بڑے پیمانے پہ یہ جو جرم ہو رہا ہے اس کو روکنے کی ضرورت ہے. یہ جبری تبدیلی ہو جاتی ہے تو خاص طور پہ لڑکی جو ہوتی ہے جس کا الزام ہوتا ہے کہ جس نے کڈنیپ کیا ہے, وہ اس کو کورٹ میں لے کے آتے ہیں. پولیس نہیں لے آتی, اسٹیٹ نہیں لے آتی, اور جب وہ کورٹ میں لے آتے ہیں کئی مثالیں موجود ہیں کہ ہنڈریڈس آف پیپل کلاشن کوفs لے کے ان کو کورٹ میں پروڈیوس کرتے ہیں, جہاں پہ ہندو کمیونٹی پر بھی نہیں مار سکتی, کبھی بھی نہیں جا سکتی. یہ ایک بار نہیں کئی بار ہو چکا ہے سندھ میں. آخری سوال, آپ نے یہ نقطہ اٹھایا کہ اگر ہم اس مسئلے کو نہیں سالو کریں گے اور ہم اس کے لیے سنجیدہ اقدامات نہیں اٹھائیں گے تو پھر بیرونی دنیا ہمارے کام میں مداخلت کرے گی. پھر وہ جس طرح یورپی یونین نے کیا, جس طرح اقوام متحدہ کر رہی ہے, تو آپ اس حوالے سے ریزروڈ ہے کہ کچھ مسئلہ ہوگا؟ دیکھیں آج آپ کو منسٹر فار ریلیجیس افیئرس نے بتایا کہ ان کی یورپین یونین کے ایمبیسڈر سے ملاقات ہوئی, تو انہوں نے پہلا سوال یہ کیا کہ جو ہے آپ پوسٹ کنورژن پہ کیا کر رہے ہیں. یقینی طور پہ پاکستان ایک ساورن کنٹری ہے, ہم کسی کے دباؤ میں آ کے کوئی کام نہیں کرتے, لیکن یہ جو ہے پوسٹ کنورژن یہ پاکستان سمجھتا ہے, پاکستان اس کو ریکگنائز کیا ہے, نیشنل اسمبلی اس پہ ریزولوشن پاس کر چکا ہے کہ یہ جرم بند ہونا چاہیے. اس پہ
कमेटी बनना इटसेल्फ एक रिकग्निशन है कि ये इशू सिंध में है। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब कई बार अपनी तकरीरों में कह चुका है कि सिंध में हिंदू बच्चों को अगवा करके मज़हब तब्दील कर दिया जाता है और शादियां कर जाती हैं। जब हम खुद उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं तो हमें उस मसले को हल करना चाहिए, अदरवाइज़ दुनिया तो वैसे ही हमारे हर इशू जो हम देते हैं उसको एक्सप्लॉइट करती है। जब से ये कमेटी बनी है कोई अफादियत सामने आई है? जी बिल्कुल, इस कमेटी ने एक बिल प्रपोज कर लिया है, वो बिल सेनेट में पेश हुआ, उसके बाद वो बिल स्टैंडिंग कमेटी अपना मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन राइट्स के पास अभी मौजूद है, वो उसको आखिरी शक्ल दी जा रही है। उसमें इसको जो है कवर दिया जाएगा कि एज कितनी हो कन्वर्जन की, और नंबर 2 ये कन्वर्जन होने का तरीका क्या होना चाहिए।